بہت سارے لوگ، ابھی میرے سامنے ایک ساتھی کا معاملہ آیا، میں نے کعبے کے سامنے دعا کی، میں نے روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کی، حضرت میری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، بہت دنوں سے دعا کر رہا ہوں، ادھر جا کے دعا کر رہا ہوں، تہجد کے بعد دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ نے اس کے لیے تو وعدہ فرمایا ہے دعا کی قبولیت کا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو۔ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، یعنی یہ وقال یعنی کہنے والے جو ہیں، ان کہنے والے نے کہا، کیا کہا؟ ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ادعونی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ادعونی، اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو کیا اللہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ جب وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا تو پھر ہم جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جو مانگتے وہ ملتا کیوں نہیں ہے؟ اسی کو تھوڑا سا سمجھ لیں، بہت بڑا کریکشن ہو جائے گا، بہت بڑا کریکشن۔ ہر مانگی ہوئی چیز کے نہ دینے میں عدم قبولیت کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ جو مانگیں وہ چیز اگر آپ کو نہیں ملتی، مطلب یہ نہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے، بڑا عجیب فلسفہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ایک بچے کو کف ہو گیا ہے، سردی ہو گئی ہے، کھانسی بہت آ رہی ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ اپنے باپ سے کہتا ہے مجھے آئس کریم دو، باپ دے گا؟ بولیے نا، آپ سمجھتے ہو تو جواب دیجئے نا۔ تو کیا باپ اس سے پیار نہیں کرتا؟ پھر کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ باپ جانتا ہے کہ یہ دوں گا تو اسے نقصان پہنچے گا۔ تو باپ کیا کرتا ہے؟ اس کی بجائے کوئی ایسی چیز دے دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو نقصان نہ ہو۔ اچھا بیٹا میں آئس کریم نہیں، تجھے کھلونا ہی دے دیتا ہوں، اس لیے کہ باپ جانتا ہے کہ بچے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے شکایت کی میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کے 3 طریقے ہیں، بس اسے آپ سمجھ لو۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا وہ حق ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو جو مانگو وہ مل جائے، دوسری چیز تم نے دعا کی لیکن اس سے بہتر تمہارے لیے یہ تھا کہ کوئی بہت بڑی مصیبت تمہارے اوپر آنے والی تھی، تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ نے اس مصیبت کو ٹال دی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تمہارے لیے آخرت میں کچھ ٹینشن والا مسئلہ تھا، لیکن تم نے دعا کی تو دعا کی وجہ سے اللہ عز و جل نے تمہاری دعا کی قبولیت کو آخرت کے لیے چھوڑ رکھا تاکہ آخرت کے اندر تمہیں بہترین نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ 3 طریقے، کبھی نہ کہنا کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ قبولیت کے طریقے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اور ایک آیت سن لیجئے، اور ایک آیت۔ زیادہ چاہیے نا آپ کو، جتنا ہے اس سے زیادہ۔ میں اللہ کا وعدہ بتا دیتا ہوں، میں اللہ کا وعدہ ہے، اس سے زیادہ چاہیے نا؟ تو اب میرا مولا وعدہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں تم کو زیادہ عطا کروں گا۔ شکر تو کرو۔ ارے بھائی میں اکثر ایگزامپل دیا کرتا ہوں، میں کسی سے کہوں پانی دو، وہ پانی لے کر میرے پاس آیا، میں نے پانی پیا، گلاس رکھ دیا، وہ مجھے کہے گا نہیں کہ میں اور دوں، لیکن وہ پانی پینے کے بعد میں نے گلاس دیا، بہت بہت شکریہ بھائی جزاک اللہ، تو فوراً کہے گا اور چاہیے حضرت آپ کو۔ یہ ایک سائیکولوجی ہے۔ جب شکر ادا کیا تو اس نے کہا اور چاہیے۔ ہم تو گٹر کر جاتے ہیں پورا پانی، لیکن الحمدللہ بولنا بھی نہیں آتا۔ اور یہاں رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔ شکر ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں شکر ہمارے پاس۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رونا کچھ بھی نہیں، ویسا ہے ویسا ہے۔ اگر کسی دن ہم نے 5 لاکھ کما لیا اور دوسرے دن 2 لاکھ کما لیا، دھندا ٹھنڈا ہو گیا۔ ارے کیا ٹھنڈا ہو گیا یار، عجیب آدمی ہو، عجیب سچویشن ہو گئی، ناشکری کی انتہا ہو گئی، انتہا ہو گئی۔ ہم سے تو وہ مرغی اچھی
جو ایک ڈراپ پانی پینے کے بعد چہرہ آسمان کی طرف کر کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ کبھی دیسی مرغی کو دیکھیے گا، ایک قطرہ پانی پی کر کے فوراً چہرہ آسمان کی طرف۔ ہمارا حال تو یہ اتنا پی چکے جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد ہی نہیں رہتا الحمدللہ کہنا۔ اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے، شکر کرو گے تو زیادہ عطا کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا ڈوز کافی ہے۔ اگر اسی کو ڈائجسٹ کر لیں، اسی کو سمجھ لیں، سبق یہ ہے آج کا کہ اللہ کے وعدے پر پورا یقین رکھو، پورا بھروسہ رکھو کہ مولا نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ حق ہے اور حق ہے۔ ہم نے اگر اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کیا، وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو پختہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اپنے رب کے وعدے پر کامل بھروسے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمارے ایمان میں استقامت عطا فرمائے اور رب قدیر امت مسلمہ کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے۔